کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ مظلوم کشمیریوں کی قربانیوں اور ثابت قدمی نے تنازع کشمیر کو ایٹمی فلیش پوائنٹ بنا دیا ہے۔ کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں بی جے پی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی سفاکانہ پالیسیوں کی مذمت کی، جن کی وجہ سے پورے جنوبی ایشیا کا امن خطرے میں پڑ گیا۔ انہوں نے بے گناہ کشمیری نوجوانوں کی گرفتاریوں اور انہیں مقبوضہ علاقے سے باہر دور دراز کی بھارتی جیلوں میں منتقل کرنے کی بھی مذمت کی۔ ترجمان نے واضح کیا ہے کہ تنازع کشمیر زمین یا امن و امان کا مسئلہ نہیں، بلکہ 1.5 کروڑ سے زائد لوگوں کے حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے۔ حریت ترجمان نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا نوٹس لے اور تنازع کشمیر کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرائے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ بھارت کی جانب سے تنازع کشمیر کے حل سے انکار خطے میں جوہری جنگ کا باعث بن سکتا ہے، جس کے عالمی سطح پر سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ تریسنا قابض بھارتی فوجیوں نے بارامولہ اور بانڈی پورہ اضلاع میں چھاپوں کے دوران 3 کشمیری نوجوانوں رشید احمد بٹ، ساجد اسماعیل اور وسیم احمد ملک کو گرفتار کر لیا۔ دوسری طرف بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے NIA نے ایک جھوٹے مقدمے میں 2 نوجوانوں وحید الظہور اور مبشر مقبول میر کے خلاف فرد جرم دائر کر دی ہے۔ کشمیر کی صورتحال پر نظر رکھنے والوں نے نوجوانوں کی بلا جواز گرفتاریوں کو انہیں تحریک آزادی سے وابستگی پاداش میں انتقام کا نشانہ بنانے کی بھارتی کوششوں کا حصہ قرار دیا۔ بیج بہاڑا میں لوگوں نے بیج بہاڑا پہلگام ریلوے منصوبے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس منصوبے سے ان کی روزی روٹی متاثر ہوگی۔ مظاہرین نے ریلوے منصوبہ واپس لو، معیشت اور ماحول کو خطرے میں ڈالنے والی ریلوے لائن قبول نہیں جیسے نعرے لگائے۔ مظاہرین کی قیادت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی رہنما التجا مفتی کر رہی تھی۔ التجا نے اس موقع پر مقامی آبادی کی معیشت اور روزگار کو خطرے میں ڈالنے والے منصوبے شروع کرنے پر دہلی کے مسلط کردہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ماتحت انتظامیہ کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ سیاسی ماہرین اور تجزیہ نگاروں نے نریندر مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر میں آزادی صحافت پر پابندیوں میں تیزی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تجزیہ کاروں نے بڑھتی ہوئی سینسرشپ، ہراسانی کے واقعات اور نت نئے قوانین کے اطلاق کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ آزادی صحافت کا عالمی درجہ بندی میں بھارت تیزی سے نیچے چلا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں میڈیا اداروں کو سخت کریک ڈاؤن کا سامنا ہے اور کئی صحافیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ دریاسنا ضلع گاندربل کے علاقے منیگام میں قائم پولیس ٹریننگ اسکول میں ایک پولیس اہلکار نے اپنے ہی ساتھی اہلکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ دوسری طرف محبوب رہنما اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کی پھوپھی سری نگر میں انتقال کر گئی ہیں۔ ان کی نماز جنازہ میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔